السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا سید عبدالواسع حسینی بخاری چشتی المعروف امان اللہ صاحب کی جانب سے دلائل النبوہ امام ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک جلیل القدر تصنیف کا سلسلہ وار درس جاری و ساری ہے۔ آج کی نشست کا آغاز ہوتا ہے ایک اس عنوان سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلق آدم سے پہلے بھی نبی تھے۔ احادیث شریفہ کی روشنی میں یہ بات بتائی گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، آپ کے لیے نبوت کب واجب ہوئی، یعنی کب سے آپ نبی ہیں؟ فرمایا، بین خلق آدم و نفخ الروح فیہ، جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو رہی تھی اور ان میں روح پھونکی جا رہی تھی، یعنی حضرت آدم علیہ السلام ابھی آب و گل کے مرحلے طے کر رہے تھے، اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے۔ عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے، انی عند اللہ مکتوب لخاتم النبیین و ان آدم لمنجدل فی طینتہ، بے شک میں اللہ تعالیٰ کے ہاں خاتم النبیین لکھا ہوا تھا جب حضرت آدم علیہ السلام اپنی مٹی میں گوندھے جا رہے تھے، یعنی ابھی آپ کی تخلیق کی تیاری ہو رہی تھی، اس وقت سے ہی حضور پاک علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پاس خاتم النبیین تھے۔ بصرہ ایک مقام کا نام ہے، بصرہ کے کلیسا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تصویر۔ جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جن دنوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا، میں شام کے سفر پر نکلا تھا۔ میں بصرہ پہنچا تو عیسائیوں کی جماعت میرے پاس آئی، کہنے لگی، تم اہل حرم سے ہو؟ میں نے کہا ہاں، یعنی مکہ کے رہنے والے ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ کہنے لگے، تمہارے ہاں جس شخص نے نبوت کا اعلان کیا ہے تم اسے جانتے ہو؟ کیا تم اسے جانتے ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ تو وہ میرا ہاتھ تھام کر، میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے گرجا گھر میں لے گئے، وہاں بت اور تصویریں تھیں۔ انہوں نے پوچھا، تم ہی نئے مبعوث ہونے والے اس نبی کی صورت یہاں نظر آتی ہے؟ مجھے وہاں آپ کی تصویر نظر نہ آئی۔ میں نے کہا، آپ کی تصویر یہاں نہیں ہے۔ وہ مجھے اس سے بڑے گرجا گھر میں لے گئے، وہاں پہلے سے زیادہ بت اور تصویریں لگی ہوئی تھی۔ کہنے لگے، اب دیکھو کیا ان کی تصویر ہے؟ فَنَظَرْتُ فَإِذَا أَنَا بِصِفَةِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصورتہ وَإِذَا أَنَا بِصِفَةِ أَبِي بَكْرٍ وصورتہ وَهُوَ آخِذٌ بِعَقِبِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے دیکھا وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خیالی تصویر موجود تھی اور اس میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ کا دامن پکڑا ہوا تھا، تھاما ہوا تھا۔ انہوں نے سوال کیا، کیا تمہیں اس نبی کی تصویر مل گئی؟ میں نے کہا ہاں۔ میں نے کہا، پہلے یہ بتلاؤ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولے، کیا یہ اسی نبی کی تصویر ہے؟ میں نے کہا، بخدا ہاں، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ وہی ہیں۔ کہنے لگے، تم انہیں جانتے ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ قالوا لی نشہد ان ھذا صاحبکم وان ھذا لخلیفۃ من بعدہ، تو انہوں نے اس پر کہا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ تمہارے صاحب ہیں، یعنی تمہارے رسول ہیں، اور یہ ان کے بعد ان کے خلیفہ ہوں گے۔ ہرقل شاہ روم نے صحابہ کرام کو نبی کریم علیہ السلام سمیت تمام انبیاء کی تصاویر دکھائیں۔ خیالی تصویریں ہو سکتی ہیں یہ۔ موسیٰ بن عقبہ قرشی سے روایت ہے کہ ہشام بن عاص، نعیم بن عبداللہ اور ایک دوسرے شخص دور ابی بکر میں شاہ روم کی طرف سفیر بنا کر بھیجے گئے۔ کہتے ہیں، ہم جبلہ بن ایہم، ایک عیسائی سردار تھا، جبلہ بن ایہم کے پاس پہنچے۔ وہ دمشق سے باہر باغ میں رہتا تھا۔ اس نے سیاہ یعنی کالے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور آس پاس کی ہر چیز سیاہ رنگ کی تھی، کالے کلر کی تھی۔ ہم میں سے ایک ساتھی نے کہا، ہشام اس سے بات کرو۔ ہشام نے اس سے بات کی اور اللہ کی طرف بلایا، یعنی توحید کی دعوت دی، اور پھر پوچھا، یہ سیاہ کپڑے کیا ہیں؟ یہ کالے کپڑے کیسے ہیں؟ اس نے کہا، میں نے انہیں بطور نظر پہنا ہے، یعنی میں نے سیاہ کپڑے پہننے کی نظر مانی تھی، منت مانی تھی، اس لیے پہنا ہوا ہوں۔
اور جب تک میں تم مسلمانوں کو سارے شام سے نکال نہیں دیتا انہیں نہیں اتاروں گا، سیاہ لباس نہیں اتاروں گا۔ ہم نے کہا قسم بخدا، یعنی خدا کی قسم ہم تجھ سے اور تیرے بادشاہ سے یہ ملک چھین کر رہیں گے انشاءاللہ۔ ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بشارت خوشخبری دی ہے۔ کہنے لگا پھر تو تم سامری قوم ہو جن کے بعض عقائد یہود سے ملتے ہیں اور بعض نہیں، مگر تم سامری نہیں ہو سکتے۔ سامری یہ جادوگر ہے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا۔ ہم نے کہا سامری کون ہوتے ہیں؟ کہنے لگا جو دن کو روزہ رکھتے ہیں اور رات کو عبادت کرتے ہیں۔ ہم نے کہا ہم ایسا ہی کرتے ہیں۔ بخدا اس نے سوال کیا تمہارا روزہ کیسے ہوتا ہے؟ ہم نے اپنے روزے کے متعلق بتلایا۔ کہنے لگا تمہاری نماز کیسی ہوتی ہے؟ ہم نے اسے نماز کا طریقہ بھی بتلایا۔ خدا جانتا ہے، یہ سنتے ہی اس کا چہرہ بھٹی سے جل بھن کر نکلنے والی اینٹ کی طرح سیاہ ہو گیا، کالا ہو گیا۔ کہنے لگا اب تم چلے جاؤ، اور اس نے حکم دیا کہ انہیں بادشاہ کے پاس لے جایا جائے۔ ہم چلے، شہر کے دروازے پر ہمیں ایلچی یعنی قاصد، بادشاہ کا قاصد ملا۔ کہنے لگا اگر تم چاہو تو تمہارے لیے خچر یا گھوڑے لے آئے۔ ہم نے کہا نہیں، ہم اسی حالت میں جائیں گے، یعنی پیدل جائیں گے۔ اس نے بادشاہ کو پیغام بھجوایا کہ یہ لوگ نہیں مان رہے ہیں۔ اس نے جواب دیا انہیں یوں ہی آنے دو، یعنی وہ جیسے آنا چاہتے ہیں آنے دو۔ وہ چنانچہ ہم عمامے باندھے، تلواریں لٹکائے ہوئے، حمائل کیے ہوئے یعنی تلواریں لٹکائے ہوئے اونٹوں پر بیٹھے اندر داخل ہو گئے۔ جب ہم فرما روائے روم یعنی ملک روم کے بادشاہ کے دروازے پر پہنچے تو وہ ایک بلند بالکونی میں بیٹھا ہمیں دیکھ رہا تھا۔ ہم نے اپنے سر اٹھا کر کہا لا الہ الا اللہ، اللہ جانتا ہے۔ ہماری آواز سے اس کی بالکونی یوں تھرا اٹھی جیسے تیز ہوا میں کھجور کا درخت لہرا جاتا ہے، یعنی ہل جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس نے ہمیں پیغام بھجوایا کہ اس طرح مجھ پر اپنے دین کو ظاہر کرنے کا تمہیں حق نہیں۔ پھر ہمیں اندر بلایا گیا۔ ہم داخل ہوئے تو شاہ روم چھت تک بلند ایک تخت پر بیٹھا تھا۔ اس نے سرخ کپڑے پہن رکھے تھے اور آس پاس کی ہر چیز سرخ یعنی لال تھی۔ سرداران روم بھی اس کے پاس موجود تھے، روم کے جو اشراف شرفا تھے وہ بھی اس کے پاس موجود تھے۔ اس نے چاہا کہ ہم سے اپنے نمائندے کے ذریعے، اپنے ترجمان کے ذریعے گفتگو کرے۔ ہم نے کہا ہم نمائندے سے بات نہیں کریں گے، ہمیں تو شاہ روم کی طرف بھیجا گیا ہے، اگر وہ چاہتا ہے تو ہم سے بات کرے۔ چنانچہ ہم اس کے نزدیک جا بیٹھے۔ ہماری جرأت ہمت دے کر وہ ہنس پڑا۔ ہم نے محسوس کیا کہ وہ بہترین عربی بولتا ہے، عربی زبان بول سکتا ہے۔ تو ہم نے کہا لا الہ الا اللہ، اللہ جانتا ہے کہ اس آواز سے اس کا چھت لرز اٹھا۔ شاہ اور اس کے ساتھیوں نے گھبرا کر سر اٹھایا۔ شاہ نے کہا تمہارے پاس بڑا طاقتور کلام ہے۔ ہم نے کہا یہ کلمہ ہے۔ کہنے لگا اس سے قبل بھی تم نے کلمہ ہی پڑھا تھا۔ ہم نے کہا ہاں، یعنی جب میری بالکونی، بادشاہ کہتا ہے جب میری بالکونی لرزنے لگی تھی اس وقت بھی تم نے یہی کلمہ پڑھا تھا۔ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے سوال کیا جب تم اپنے دشمن کے ملک میں سے پڑھتے ہو تو ان کی عمارتیں لرزنے لگتی ہیں، ہلنے لگتی ہیں؟ ہم نے کہا نہیں، اور نہ ہم نے کبھی پہلے لرزتی دیکھی ہیں، یہ صرف تمہارے لیے ایسا ہوا ہے۔ شاہ نے کہا کیسی سچی بات کرتے ہو، بتلاؤ تم شہر فتح کرتے ہوئے کیا کہتے ہو؟ ہم نے کہا ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ کہنے لگا جب تم آپس میں سلام کہتے ہو تم نے مجھے ایسا کیوں سلام نہیں کہا؟ یعنی جیسے تم آپس میں مسلمان ایک دوسرے کو سلام کرتے ہو اس طرح تم نے مجھے سلام کیوں نہیں کیا؟ ہم نے کہا یہ تمہارے لیے حلال نہیں، یعنی تم غیر مسلم ہو، تمہارے لیے یہ سلام درست نہیں اور تمہارا سلام ہمارے لیے حلال نہیں۔ پوچھنے لگا تمہارا اسلام کون سا ہے؟ ہم نے کہا اہل جنت والا۔ شاہ نے کہا اپنے نبی کو بھی تم یہی سلام کیا کرتے تھے؟ ہم نے کہا ہاں۔ پھر اس نے پوچھا تمہارا وارث کون بنتا ہے؟ یعنی اگر تمہارا انتقال ہو جائے تو تمہاری دولت، مال و دولت کس کو ملتی ہے؟ ہم نے کہا جو قریبی رشتہ دار ہو اس کو ہماری وراثت ملتی ہے۔ کہنے لگا تمہارے فرما رواؤں کے بھی یوں ہی وارث ہوتے ہیں، یعنی بادشاہوں کے، خلفاء کے بھی ایسے ہی وارث ہوتے ہیں؟ ہم نے کہا ہاں۔ چنانچہ اس گفتگو کے بعد اس کے حکم پر ہم ایک خوبصورت اور بڑے وسیع یعنی کشادہ مکان میں لے جایا گیا۔ ہم اس میں 3 دن ٹھہرے رہے، یعنی قیام کیا 3 دن۔
پھر بادشاہ نے ہمیں ایک رات اپنے پاس بلوایا، ہم بادشاہ کے بلانے پر ہم گئے۔ اس وقت اس کے پاس کوئی دوسرا نہ تھا۔ اس نے پھر وہی سوالات کیے جو پہلے کر چکا تھا، ہم نے وہی جواب دیے۔ اس کے پاس ایک بڑا سا سنہری اور مربع یعنی چوکور تابوت جیسی ایک چیز تھی، یعنی ایک صندوق تھا چوکور، اور نہایت سنہری یعنی سونے کے کلر کا تھا۔ اس میں چھوٹے چھوٹے دروازے تھے۔ اس نے ایک دروازہ کھولا اور سیاہ ریشمی کپڑا نکالا جس میں ایک سفید تصویر تھی۔ تصویر میں ایک لمبے اور گھنے بالوں والا آدمی تھا۔ کہنے لگا تم اسے جانتے ہو؟ ہم نے کہا نہیں۔ کہنے لگا یہ آدم علیہ السلام ہیں، یعنی خیالی تصویریں وہ لوگ بنا کر رکھے تھے۔ پھر اس نے تصویر واپس وہیں رکھ دی اور دوسرا دروازہ کھولا، ایک سیاہ ریشم نکالا، کالا ریشم جس میں سفید تصویر تھی، ایک آدمی جن کا بڑا سر، لمبے بال اور سرخ آنکھیں تھیں۔ کہنے لگا انہیں پہچانتے ہو؟ ہم نے کہا نہیں۔ کہنے لگا یہ نوح علیہ السلام ہیں۔ اس نے پھر تصویر وہیں رکھ دی اور ایک دوسرا دروازہ کھولا، سیاہ ریشم نکالا جس پر سفید تصویر تھی، ایک آدمی جن کا سر اور داڑھی سفید ہے اور وہ مسکرا رہے ہیں۔ کہنے لگا انہیں پہچانتے ہو؟ ہم نے کہا نہیں۔ کہنے لگا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ پھر تصویر وہیں رکھ دی۔ وفتح بابا آخر فاستخرج منہ جریرۃ سوداء فیہا صورۃ بیضاء قال قلنا النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم قال ھذا واللہ محمد رسول اللہ۔ اور ایک دوسرا دروازہ کھولا، ایک سفید تصویر والا ریشم نکالا۔ ہم نے دیکھتے ہی کہا یہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی اس کو جیسے اوصاف آپ کے معلوم تھے تورات اور انجیل کے ذریعے، سابقہ آسمانی کتابوں کے ذریعے، اس حساب سے وہ لوگ خیالی تصویر بنائے تھے۔ شاہ روم کہنے لگا بخدا واقعی یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ وہ کھڑا ہو گیا اور پھر بیٹھتے ہوئے بولا تمہیں اپنے خدا اور اپنے دین کی قسم ہے، بتلاؤ کیا یہی تمہارے نبی ہے؟ ہم نے کہا ہمیں اللہ اور اپنے دین کی قسم یہ ہمارے نبی ہیں، یعنی حلیہ اور جو خاکہ تیار کیا تھا ویسے ہی تھا۔ ہم انہیں یوں ہی دیکھ رہے ہیں جیسے ان کی حیات ظاہرہ میں دیکھا کرتے تھے۔ کہنے لگا میں نے یہ تصویر آخری دروازے میں رکھی تھی مگر اس لیے جلدی نکالی تاکہ میں تم سے اس بارے میں پوچھ سکوں۔ پھر اس نے وہ تصویر اپنی جگہ رکھ دی۔ پھر ایک اور دروازہ کھولا، ایک سفید تصویر والا سیاہ کپڑا نکالا۔ اس تصویر میں ایک آدمی تھا جس کے ہونٹ کھلے ہوئے، آنکھیں گہری، دانت جڑے ہوئے اور داڑھی گھنی تھی، اور وہ تصویر میں مسکرا رہے تھے۔ شاہ روم کہنے لگا انہیں پہچانتے ہو؟ ہم نے کہا نہیں۔ بولے یہ موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ بادشاہ نے کہا یہ موسیٰ ہیں علیہ السلام۔ تصویر میں ایک اور آدمی بھی تھا جس کی شکل بھی ویسی ہی تھی مگر آنکھیں اور سر ذرا گول تھا۔ شاہ نے کہا یہ حضرت ہارون علیہ السلام ہیں۔ پھر اس نے وہ تصویر اٹھا لی۔ اب اس نے ایک اور دروازہ کھولا اور سفید تصویر والا سیاہ کپڑا نکالا۔ تصویر میں ایک آدمی تھا، گھوڑے پر سوار، لمبے پیر اور چھوٹی کمر۔ کہنے لگے انہیں پہچانتے ہو؟ بادشاہ کہنے لگا انہیں پہچانتے ہو؟ ہم نے کہا نہیں۔ کہنے لگا یہ سلیمان علیہ السلام ہے۔ پھر تصویر وہیں رکھ دی۔ پھر اس نے اور ایک دروازہ کھولا اور سفید تصویر والا سیاہ کپڑا نکالا۔ وہ ایک نوجوان آدمی کی تصویر تھی جن کا زرد رنگ یعنی پیلا کلر تھا، کشادہ جبین، پیشانی کشادہ تھی، خوبصورت داڑھی اور ہر عضو جسم کے جو پارٹس تھے، باڈی پارٹس سب مناسب انداز میں تھے۔ کہنے لگا انہیں پہچانتے ہو؟ ہم نے کہا نہیں۔ کہنے لگا یہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام ہیں۔ پھر اس نے تصویر وہیں رکھ دی اور اس کے حکم سے وہ مربع تابوت وہاں سے اٹھا لیا گیا۔ ہم نے اس سے پوچھا ہم نے اپنی نبی کی تصویر تو پہچان لی کیونکہ ہم نے انہیں دیکھا تھا مگر باقی تصویروں کے صحیح ہونے پر ہم کیسے یقین کر سکتے ہیں؟ کہنے لگا حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا تھا کہ انہیں ہر نبی کی صورت دکھلائی جائے، تو اللہ نے ایک جنتی ریشم پر تمام تصاویر انہیں عطا فرمائیں۔ پھر ذوالقرنین جنہوں نے پوری دنیا پر بادشاہت کی تھی، ذوالقرنین کو غروب آفتاب والی جگہ سے خزانہ آدم علیہ السلام ملا، آدم علیہ السلام کا خزانہ ملا، اس میں سے یہ تصاویر بھی مل گئی۔ پھر دانیال علیہ السلام نے ان سے مزید تصویریں بنا لیں، تو یہ بالکل اصل تصاویر ہیں۔ قسم بخدا اگر مجھے اپنے ملک سے بھاگ جانے پر جان کا خطرہ نہ ہو
تو میں بلا تکلف غلام کی طرح ملک کی خدمت کروں، مگر ممکن ہے مجھے اس کا موقع مل ہی جائے۔ چنانچہ اس نے ہمیں بہتر نذرانہ دے کر رخصت کیا۔ یہاں حاشیے میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ یاد رہے ہمیں کوئی ایسی روایت یا دلیل نہیں ملی جس میں یہ ہو کہ پہلی شریعتوں میں بھی تصویر بنانا حرام تھا، بلکہ قرآن مجید میں موجود ہے کہ بعض انبیاء تصویریں بناتے تھے۔ لیکن یہ جو روایتیں ہیں اس کو جرح و تعدیل یعنی اصول روایت کے حساب سے دیکھا جائے تو چونکہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس گھر میں تصاویر ہوتی ہیں اور کتا ہوتا ہے بلا ضرورت اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں جب ایک پردہ لگایا گیا تو آپ نے وہ پردہ نکالنے کا حکم دیا، کیونکہ اس پر کچھ نقش و نگار بیل بوٹے ڈلے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اس سے دنیا کی یاد آتی ہے، لہذا ایسے زیب و زینت کی چیزیں یا تصویریں نہیں ہونی چاہیے۔ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں جو آیا ہے کہ یعملون لہ ما یشاء من محاریب و تماثیل و جفان کالجواب و قدور الراسیات، اور وہ جن جو سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے سلیمان علیہ السلام کے لیے بناتے تھے جو آپ چاہتے، پختہ عمارتیں، تصویریں، حوض جیسے بڑے بڑے لگن اور بڑی دیگیں جو چولہوں پر جمی رہتی۔ اس آیت کے تحت بہت سے مفسرین نے تماثیل سے مراد مجسمے لیے ہیں اور وضاحت کی ہے کہ اس شریعت میں ان کی شریعت میں مجسمے بنانا حرام نہ تھا۔ بہرحال ہماری شریعت میں تصویر یا مجسمہ بنانا حرام ہے، خواہ وہ تصویر کسی ولی کی ہو یا کسی نبی کی، بلکہ ایسی مقدس ہستیوں کی تصاویر بنانا زیادہ گناہ ہے۔ کارٹون وغیرہ جیسا نعوذ باللہ من ذالک بناتے ہیں، اس کے قطعاً شریعت محمدیہ میں اجازت نہیں ہے۔ مگر یہ جو قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے یہ چونکہ ان کی شریعت میں، چونکہ سابقہ انبیاء کی شریعتوں میں بعض چیزیں جائز تھی، جیسے سجدہ تعظیمی، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کو سجدہ کیے، سجدہ تعظیمی ہے۔ اسی طرح سابقہ شریعت میں دو حقیقی بہنوں سے نکاح کرنے کی اجازت تھی، لیکن شریعت محمدیہ میں بعض چیزوں کو ختم کر دیا گیا، حرام قرار دیا گیا۔ بالکل اسی طرح فوٹو بھی، اسی طرح فوٹو، تصویر کا اور مجسمے کا، اسٹیچو کا حکم ہے۔ شرحبیل کی روایت میں ہے کہ شاہ نے ایک اور دروازہ کھولا اور ایک سفید ریشم نکالا، اس میں صورت آدم یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی صورت سے مشابہ ایک تصویر تھی، لمبے بال، درمیانہ قد، حسین اور غضبناک چہرہ۔ کہنے لگا وہ بادشاہ انہیں پہچانتے ہو؟ ہم نے کہا نہیں۔ کہنے لگا یہ لوط علیہ السلام ہے۔ پھر تصویر اپنی جگہ رکھ دی، ایک اور دروازہ کھولا، سفید ریشم نکالا جس پر ایک آدمی کی تصویر تھی جس کا رنگ سفید و سرخ، پشت کچھ ٹیڑھی، رخسار ہلکے اور چہرہ خوبصورت تھا۔ کہنے لگا انہیں جانتے ہو؟ ہم نے کہا نہیں۔ کہنے لگا یہ حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں۔ پھر اس نے ایک اور دروازہ کھولا، سفید ریشم نکالا اور صورت اسحاق سے مشابہ ایک تصویر دکھلائی، البتہ اس کے نچلے ہونٹ پر تل کا نشان تھا۔ بولا انہیں پہچانتے ہو؟ ہم نے کہا نہیں۔ کہنے لگا یہ یعقوب علیہ السلام ہیں۔ پھر ایک اور دروازہ کھولا اور سفید ریشم پر ایک تصویر نکالی جس کا رنگ سفید، چہرہ خوبصورت، لمبی پتلی ناک اور حسین قد و قامت تھی۔ چہرے پر نور روشن تھا، نور عیاں تھا اور عاجزی نمایاں تھی، تواضع اور عاجزی صاف نظر آ رہی تھی۔ کہنے لگا انہیں جانتے ہو؟ ہم نے کہا نہیں۔ کہنے لگا یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، حضور پاک علیہ السلام کے جد اعلیٰ، تمہارے نبی کے جد اعلیٰ ہیں۔ پھر اس نے ایک اور دروازہ کھولا، ایک سفید ریشم نکالا جس پر آدم علیہ السلام کی شکل پر ایک تصویر تھی جس کا چہرہ آفتاب یعنی سورج کی طرح دمک رہا تھا، چمک رہا تھا۔ کہنے لگا انہیں جانتے ہو؟ ہم نے کہا نہیں۔ کہنے لگا یہ یوسف علیہ السلام ہیں۔ شرحبیل نے سارا واقعہ بیان کیا اور یہ اضافہ بھی کیا کہ جب ہم خلیفۃ المسلمین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور ساری سرگزشت سنائی یعنی سارا قصہ سنایا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رو پڑے۔ کہنے لگے مسکین، اگر اللہ اس کے لیے بھلائی چاہتا تو وہ ایسا کر دیتا، یعنی اگر اللہ کو منظور ہوتا تو وہ شاہ روم دائرہ اسلام میں ضرور آ جاتا، مگر اسے تائید ایزدی یعنی اللہ کی تائید مدد حاصل نہ تھی۔ یاد رہے علامہ ابن حجر نے فتح الباری جلد نمبر 9 صفحہ 285 پر
شاہ ہرقل کی تصاویر والا واقعہ لکھا ہے اور کہا کہ ابو نعیم کے علاوہ شیخ محاملی نے بھی اپنی امانی میں ہشام بن عروہ سے یہ واقعہ نقل کیا ہے۔ پھر فرمایا ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، یہود اپنی کتابوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا تذکرہ پاتے ہیں۔ اس پر اللہ نے یہ آیت اتاری، یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، سورہ اعراف۔ ان کو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس تورات و انجیل میں لکھا پاتے ہیں۔ شیخ ابو نعیم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اس قصے سے پتہ چلا کہ اہل کتاب نبی علیہ السلام کے خد و خال، نام اور بعثت وغیرہ سب امور سے واقف ہیں۔ اہل کتاب حضور پاک علیہ السلام کو اچھی طرح آپ کے اوصاف سے، آپ کے خد و خال سے، سب چیزوں سے آپ واقف تھے، جانتے تھے، اور صدائے لا الہ الا اللہ پر شاہ روم کے محلات کے لرز جانے سے معلوم ہوا کہ جیسے انبیاء کا زمانہ بعثت قریب آ جانے پر ان سے معجزات صادر ہوتے ہیں، یعنی معجزات ان سے ظاہر ہوتے ہیں تاکہ انہیں نبی تسلیم کیا جائے، اسی طرح ان کے وصال کے بعد بھی ان کے معجزات کا ظہور ہوتا رہتا ہے، کیونکہ شاہ روم کے محلات کے لرزنے، ہل جانے کا یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد دور صدیقی میں وقوع پذیر ہوا ہے۔ دوسری فصل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب مبارک کی طہارت و عصمت کے بارے میں۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نسب کی طہارت بیان فرماتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خرجت من نکاح ولم اخرج من سفاح من لدن آدم الی ان ولدنی ابی و امی لم یصبنی من سفاح الجاہلیت شیء۔ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرا جوہر ولادت نکاح سے منتقل ہوتا چلا آیا ہے۔ جوہر ولادت یعنی حضور پاک علیہ السلام کے آبا و اجداد سب موحد تھے، اللہ کو ایک ماننے والے تھے، کوئی بھی کافر مشرک نہیں تھے۔ حضور پاک علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور آپ کے منتقل ہونے کو وہ دیکھ رہا ہے ساجدین میں۔ یعنی حضور پاک علیہ السلام حضرت آدم سے لے کر حضرت عبداللہ تک آپ کے آبا و اجداد میں کوئی بھی غیر موحد نہیں تھے، سب موحد تھے، اللہ کو ایک ماننے والے تھے۔ اور دور جاہلیت میں جو نکاح کے جو ساجدین سجدہ کرنے والے سے مراد موحدین، اللہ کو ایک ماننے والے تھے، اللہ کی وحدانیت کے قائل تھے۔ اور دور جاہلیت میں دور جاہلیت میں نکاح کے مختلف طریقے تھے، لیکن حضور پاک علیہ السلام کے آبا و اجداد دین ابراہیمی پر قائم تھے اور اسی کے مطابق وہ لوگ نکاح بھی کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرا جوہر ولادت نکاح سے منتقل ہوتا چلا آیا ہے، زنا سے نہیں، تا آنکہ مجھے میرے والدین نے تولد کیا۔ جاہلیت کے زنا کا مجھ تک کچھ اثر نہیں پہنچ سکا۔ اس دور جاہلیت میں بھی حضور پاک علیہ السلام کے آبا و اجداد اس قبیح فعل سے اور ہر برائی سے محفوظ تھے، وہ لوگ دور جاہلیت کا اثر ان کو نہیں پہنچ سکا۔ قبیح فعل یعنی دور جاہلیت میں اسلام کی آمد سے پہلے، اسلام کے ظہور سے پہلے وہاں جو مختلف برائیاں عام ہو گئی تھیں، ان میں ایک زنا بھی تھا اور بدکاری بھی تھی، اس سے بھی حضور پاک علیہ السلام کے آبا و اجداد محفوظ تھے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو بھی ایک خاتون نکاح کی دعوت دی تھی ان کے نکاح سے پہلے، کیونکہ وہ خاتون جانتی تھی کہ حضور پاک علیہ السلام کا نور مبارک حضرت عبداللہ کی پیشانی میں ہے، تو وہ اس نور کی حاملہ ہونا چاہتی تھی۔ وہ خاتون حضرت عبداللہ کو دعوت دی تھی، لیکن حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے انکار کر دیا، اور جب حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا نکاح ہو گیا، نکاح کے بعد جب آپ واپس ہوئے، اسی قبیلے کے پاس سے گزرے، تو آپ نے اس عورت سے نکاح کا پیغام دیا، یعنی اس عورت سے کہا کہ تم مجھ سے نکاح کرنا چاہتی تھی، اب تم کو میں اجازت دیتا ہوں نکاح کی۔ تو خاتون نے کہا کہ جو نور آپ کی پیشانی مبارک میں تھا وہ منتقل ہو چکا ہے، میں اس نور کی خاطر آپ سے نکاح کرنا چاہتی تھی۔
سبحان اللہ، کیا بات ہے، واہ واہ۔ پاک نبی کا پاک نسب۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے آبا و اجداد میں کبھی کوئی مرد و عورت زنا پر جمع نہیں ہوئے، یعنی بدکاری کبھی کوئی نہیں کیے۔ لم یزل اللہ عز وجل ینقلنی من اصلاب طیبۃ الی رحام طاہرۃ صافیا مہذبا لا تتشعب شعبتان الا کنت فی خیرہما۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے مجھے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پاک صلبوں سے، پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل کرتا رہا۔ میں پاک اور مطہر پیدا ہوا ہوں۔ جب بھی نسل انسانیت کے دو حصے ہوئے، اللہ نے مجھے سب سے بہترین حصے میں رکھا۔ جہاں بھی دو قبیلے ہوئے یا جو دو شاخیں ہوئی، ان دو میں جو سب سے افضل اور بہتر ہے، اللہ نے مجھے اس میں رکھا۔ عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قریش کی ایک مجلس ہوئی ہے، منعقد ہوئی ہے، جس میں انہوں نے اپنے اپنے حسب و نسب بیان کیے، اور آپ کی مثال کھجور کے اس درخت سے دی جو ایک اونچے ٹیلے پر کھڑا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوئے اور فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مخلوق پیدا کی تو مجھے بہترین مخلوق میں رکھا، پھر اس نے قبائل بنائے تو مجھے سب سے بہترین قبیلے میں رکھا، پھر جان نفوس پیدا کیے تو مجھے ان کے درمیان سب سے بہترین جان بنا دیا، پھر گھر بنائے، خاندان بنائے تو مجھے سب سے بہترین گھر دیا۔ تو میں خاندان اور جان کے اعتبار سے، یعنی نفس کے اعتبار سے، خاندان اور قبیلے کے اعتبار سے سب سے افضل اور سب سے بہتر ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے جامع صغیر میں اس کی تخریج کامل ابن عدی اور طبرانی نے معجم اوسط میں کی ہے، اور اسے حسن، اس حدیث کا جو درجہ ہے وہ حسن ہے، حسن قرار دیا، جبکہ آپ ہی نے خصائص میں، یعنی خصائص کبریٰ میں اسے مسند عدنی اور ابن عساکر سے لیا ہے۔ یاد رہے، اس آیت کی متعدد تفاسیر بیان کی گئی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ کرنے والے، یعنی نماز پڑھنے والے صحابہ کے ساتھ قیام، رکوع اور سجود وغیرہ ارکان نماز میں ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف منتقل ہونے کو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، کیونکہ پوری آیت اس طرح ہے، اِنَّهُ يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ۔ نماز تہجد کی فرضیت ختم ہونے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کے وقت صحابہ کے گھروں کا چکر لگایا تاکہ پتہ چلے کہ فرضیت ختم ہونے کے باوجود بھی یہ لوگ تہجد کے لیے اٹھتے ہیں یا میٹھی نیند سوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس صحابی کے گھر گئے ہیں، وہاں سے تلاوت قرآن اور ذکر کی آوازیں آ رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر فرمایا، وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس آیت قرآنیہ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ اور ہم نے آپ کو سجدہ کرنے والوں کی پشت میں ہم منتقل کرتے رہے، اس آیت کی تفسیر میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اصلاب انبیاء کی پشتوں میں منتقل ہوتے رہے تاکہ آپ کی والدہ نے آپ کو تولد کیا، پیدا کیا۔ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ یہاں دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حق پرست اور در توحید پر سجدہ ریزیاں کرنے والے لوگوں کی پیٹوں میں منتقل ہو کر پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے صرف آپ کے موجودہ زمانے کے ہر قیام و قعود میں دیکھ رہا ہوں، بلکہ جب آپ اپنے آبا میں پشت در پشت منتقل ہوتے آ رہے تھے، میں اس وقت بھی آپ کی طرف متوجہ تھا اور دیکھ رہا تھا، یعنی آپ کا لمحہ لمحہ میری حفاظت میں ہے۔ میں نے سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ کی نسل پاک میں سب عابدین ساجدین رکھے، عبادت گزار سجدہ کرنے والے رکھے، جن میں بہت سے انبیاء بھی تھے، جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، شیث علیہ السلام اور آدم علیہ السلام وغیرہ۔ اکثر علماء اہل سنت نے اس آیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے مومن ہونے پر استدلال کیا ہے، دلیل پیش کی ہے۔ علامہ آلوسی روح المعانی میں زوردار الفاظ کے ساتھ لکھتے ہیں، تقلبک فی الساجدین کو اسلاب طاہرات میں منتقل ہونے پر محمول کرنا درست ہے۔ یہاں پر وہ تقلبک فی الساجدین سے مراد حضور پاک علیہ السلام اپنے آبا و اجداد کے اسلاب میں ارحام میں منتقل ہوتے رہے، وہ سب کے سب موحد تھے، یہ مراد لینا جائز ہے۔ ساجدین سے مراد مومنین ہیں۔
اس آیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے مومن ہونے کی دلیل پیش کی گئی، جیسا کہ اہل سنت و جماعت کے بہت سے جلیل القدر علماء کا یہ مذہب ہے۔ اس کے بعد علامہ آلوسی ملا علی قاری کے اس موضوع پر مشہور مشرب کی تردید کرتے ہوئے لکھتے ہیں، ان کا جو نظریہ ہے وَأَنَا أَخْشَى الْكُفْرَ عَلَى مَنْ يَقُولُ فِيهِمَا رضی اللہ تعالی عنہم عَلَى رَغْمِ أَنْفِ عَلِيٍّ الْقَارِي وَأَضْرَابِهِ، جو آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے عدم ایمان پر یعنی ان کے مومن نہ ہونے پر بحث کرتا ہے، مجھے اس پر خوف کفر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ کون فرما رہے ہیں؟ یہ حضرت امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں۔ احقر العباد، نہیں، یہ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ صاحب روح المعانی کہہ رہے ہیں کہ جو ایمان اور عدم ایمان کی بحث کو زیر بحث لاتا ہے، اس مسئلے کو، یعنی حضور مجھے کے والدین مومن تھے یا نہیں اس مسئلے پر بحث کرتا تھے یا کافر تھے، ہاں، اس مسئلے پر اگر بحث کرتا ہے تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں اس کا خاتمہ کفر پر نہ ہو۔ احقر العباد، مترجم کہتا ہے کہ زیر بحث آیت و تقلبہ کا میں ساجدین سے مراد مومنین لینے کی ایک زبردست تائید اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ حبر امت کے بہترین عالم، مفسر قرآن، ترجمان القرآن حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بھی، جو ایک جلیل القدر صحابی ہے، یہی تفسیر کر رہے ہیں۔ علاوہ ازیں اسی فصل میں مذکور حدیث نمبر 13 سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان کی طرف دو طریقے سے اشارہ مل رہا ہے۔ نمبر 1، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں پاک پشتوں اور پاکیزہ رحموں میں منتقل ہوتا رہا ہوں، جبکہ ارشاد خداوندی ہے انما المشرکون نجس، سورہ توبہ آیت نمبر 28، بے شک مشرکین سراپا ناپاک ہیں۔ تو حضور پاک علیہ السلام جب منتقل ہوتے ہوئے آئے ہیں ان سے، تو ظاہر بات ہے یہ لوگ نہایت پاکیزہ ہی ہوں گے اور موحد ہی ہوں گے، کیونکہ مشرکین کو تو قرآن نے ناپاک کہا ہے، جبکہ حضور پاک علیہ السلام اصلاب طاہرہ اور ارحام طیبہ سے منتقل ہوتے ہوئے آئے۔ یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کے آباء و اجداد موحد تھے، دین ابراہیمی پر قائم تھے۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب بھی نسل انسانی دو حصوں میں بٹی، منقسم ہوئی، میں بہترین حصے میں آیا، جبکہ ارشاد ربانی ہے ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ، بے شک کفار جیسے اہل کتاب اور مشرکین ہیں، یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، یہ سب سے بدترین مخلوق ہیں۔ تو ماننا پڑے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام آبا و اجداد، باپ دادا، کفر و شرک کی آلودگیوں سے پاک رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس موضوع پر بہت کچھ لکھا ہے اور تمام شبہات کا خوب جواب دیا ہے، رد پیش کیا ہے۔ الحاوی للفتاوی کی طرف رجوع کیا جائے، امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے الحاوی للفتاوی، اس میں آپ نے بڑی تفصیل سے حضور پاک علیہ السلام کے والدین کے ایمان کے بارے میں لکھا ہے۔ اسی طرح رسائل 9 بھی آپ کے مشہور ہیں، 9 رسائل ہیں جو خاص حضور پاک علیہ السلام کے والدین کے ایمان کے بارے میں آپ نے لکھا ان رسائل میں کہ حضور پاک علیہ السلام کے والدین مومن تھے۔ ان 9 رسائل کا مضمون اور موضوع یہی ہے۔ یہ کون ہے لکھنے والے؟ دوبارہ فرمائیے۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے عربی زبان میں جملہ 9 رسائل ہیں، جن 9 کا مضمون ایک ہی ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کے والدین موحد تھے، دین ابراہیمی پر قائم تھے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں کہ حضور پاک علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہتر سے بہتر مقام کا انتخاب کیا، یہ موضوع ہوگا۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔